دوستوں، کل رات کو ہی میں نے ولیم ڈیل رمپل کی کتاب دا لاسٹ مغل ختم کی اور سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانا چاہیے جس میں اس کتاب کا ریویو آپ کے سامنے رکھوں۔ کتاب انتہائی دلچسپ ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اردو میں، اور سب کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، لازمی پڑھنی چاہیے۔ شروع میں جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو پہلے جو چیپٹرز تھے اس میں تو میں تھوڑا سا بور ہو رہا تھا، سچی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بڑا تفصیل سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو مغلائی اشرافیہ ہے اس کی کس قسم کی زندگی تھی، وہ کون سے کپڑے پہنتے تھے، وہ کون سا کھانا کھاتے تھے، وہ صبح کیا کرتے تھے، دوپہر کیا کرتے تھے، شام کیا کرتے تھے، شکار پہ کس طرح جاتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں کی زندگی بھی بیان کی گئی جو انگریز تھے اور جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعلق رکھتے تھے۔ کیونکہ میری دلچسپی جو ہے وہ معیشت سے ہے، میری دلچسپی تاریخ سے ہے، میری دلچسپی سیاست سے ہے، تو یہ روزمرہ کی جو تفصیلات بیان کی جا رہی تھیں وہ شروع میں تو بڑی مجھے بورنگ لگ رہی تھیں۔ مگر پھر جب آپ کتاب ختم کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کتاب کے ایک طرح سے دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو کہ 1857 سے پہلے جو مغلائی اشرافیہ اس کی زندگی بیان کرتا ہے، اور دوسرا وہ حصہ جو کہ 1857 کے بعد ان کی زندگی کس طرح تبدیل نہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے وہ حصہ بیان کرتا ہے۔ تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو کانٹراسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کانٹراسٹ واقعی بہت سٹارک ہے۔ اور جب آپ کتاب ختم کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پہلے حصے میں جو زندگی بیان کی گئی اور وہ کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد تھا، اور وہ مقصد واقعی انتہائی طاقتور ہے۔ 1857 کی جو وار ہے اس کے حوالے سے ولیم ڈیل رمپل یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ بالکل درست نقطہ نظر ہے، کہ ریلیجن نے اس جنگ میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ وہ اس طرح سے کہ جو لوگ جو باغی سپاہی تھے وہ بھی موٹیویٹڈ تھے کہ ہمارے ریلیجن پر ایک اٹیک کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ لڑ رہے تھے ان باغی سپاہیوں کے خلاف، یعنی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تھے، ان کی تحریریں بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دفعہ وہ ریلیجن کو کوٹ کرتے ہیں، بائبل کو کوٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا زمانہ تھا جب کہ جنگ کے اندر جب بھی دو پارٹیز حصہ لیتی تھیں تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ریلیجن کو ہمیشہ موٹیویٹنگ فورس سمجھتی تھیں۔ مگر ریلیجن کے اس پردے کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قوتوں کے طبقاتی مفادات بھی آپ کو جھلک کر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی جھلکیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مثال طور پہ انگریزوں کے جو مفادات ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، کمرشل کیپٹلسٹ مفادات جڑے ہوئے، وہ بھی اس کتاب میں واضح آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری طرف سپاہیوں کے جو اپنے مفادات ہیں، ان کی جو اپنی سوچ ہے، جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی، اور مغل اشرافیہ کی جو اپنی طبقاتی سوچ ہے وہ بھی آپ کو بالکل صاف اور وضاحت سے نظر آ رہی ہوتی۔ جنرل پبلک کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ ولیم ڈیل رمپل شاید مارکسسٹ تو نہیں ہے، مگر کوئی بھی اچھا ہسٹورین ہو جب تک کہ وہ یہ نہ بیان کرے کہ کس طرح سے مختلف طبقات کے کیا مفادات تھے اور کس طرح سے ان کا اثر سیاست پہ ہوا، سوچ پر ہوا، ثقافت پہ ہوا، تو وہ اچھا تاریخ دان ہی نہیں، میں تو سمجھوں گا تو۔ مگر ولیم ڈیل رمپل نے یہ بہت خوبصورتی سے کیا۔ ایک جو چیز نظر آتی وہ یہ ہے کہ جیسے یہ ریولٹ شروع ہوا، اور اس ریولٹ کو شروع کرنے والے جو لوگ تھے وہ ہندو لوگ تھے۔ منگل پانڈے کا نام آپ نے شاید سنا ہی ہو، مگر جو سپاہی تھے ان میں جن ریجیمنٹس میں سب سے پہلے ریولٹ ہوئی، ولیم ڈیل رمپل ہمیں یہ بتاتے ہیں وہ ہندو ریجیمنٹس تھیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اندر بتدریج مسلمان وغیرہ شامل ہوئے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات اس لیے ہے کیونکہ وہ ہندو سپاہیوں نے ہی یہ فیصلہ کیا، ان ہندو سپاہیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری نمائندگی جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کریں گے، یعنی جو مغل ایمپرر ہے وہ کریں گے۔ اب یہ بڑی دلچسپ اور یونیک بات ہے، کیونکہ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر ہندو مسلم اتفاق جو تھا وہ انتہائی مضبوط تھا۔ صرف ایک حصے میں اس اتفاق پہ کچھ لوگ ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جہادی ہیں جو کہ پنجاب کے تاجر طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب وہ اس کے اندر شامل ہوئے تو انہوں نے کچھ اس میں یہ بات شامل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی یہ ایک جہاد ہے اور مسلمانوں کے لیے جہاد ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس میں کرسچنز بھی اتنے ہی جو ہیں ہمارے دشمن ہیں جتنے ہندو دشمن ہیں۔ مگر اس بات کو فوری طور پہ سپاہیوں نے بھی سپریس کر دیا، مغل کورٹ نے بھی سپریس کر دیا، سب نے سپریس کر دیا، اور اس میں بار بار ایمفیسس یہی تھا کہ یہ ہندو مسلم یونٹی پر بنیاد رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی سبق لیتے ہوئے برٹش نے پھر بعد میں ہندو مسلم یونٹی کو ایک طرح توڑنے کی کوشش بھی کی، جو کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اب بات یہی ہے کہ یہ جو وار آف انڈیپینڈنس تھی جس کو کہ انگریز میوٹنی کہتے ہیں، یہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تو ولیم ڈیل رمپل میں سمجھتا ہوں اس کی تین بنیادی وجوہات بیان کرتے ہیں، دو سیاسی اور ایک ملٹری وجہ ہے، اسٹریٹجک وجہ ہے۔ سیاسی وجوہات میں
جو سب سے نمایاں بات نظر آتی وہ یہ ہے کہ جو بہادر شاہ ظفر کا کورٹ تھا، یعنی جو مغلائی اشرافیہ طبقہ تھا اس وقت، وہ بالکل بھی اس معاملے میں بالکل اس معاملے میں کنفیوز تھا کہ ہمیں برٹن کا ساتھ دینا چاہیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دینا چاہیے، یا ہمیں اس بغاوت کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل ویسیلیٹنگ تھا، کبھی وہ ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. خاص طور پہ بہادر شاہ ظفر کی جو بیگم تھیں زینت بیگم، وہ تو بالکل نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ پرو برٹش تھیں اور اپنے لوگوں کی حمایت نہیں کرتی تھیں، اور بہادر شاہ ظفر خود بھی اس معاملے میں ہر وقت ویسیلیٹ کرتے رہتے تھے. اس ویسیلیشن کی وجہ سے ڈسائسو ایکشن جس کی ضرورت تھی وہ ہمیں نظر نہیں آتا. چند مرحلوں میں نظر آتا ہے مگر اوور آل نظر نہیں آتا. اور اسی کا رزلٹ تھا کہ جو سپاہیوں کے جو جرنیل تھے وہ کبھی تبدیل ہوتے رہتے تھے. جب اچھے جرنیل آتے تھے وہ ٹکتے نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ملیٹریلی اسپیکنگ کوئی گرینڈ اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ کس طرح سے برٹش کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک سادہ سی بات یہ تھی کہ شروع کے دنوں کے اندر ہی اگر سپاہی جو ہیں وہ ریئر سے اٹیک کرتے، یعنی گھوم کے پیچھے جاتے، فلینک کرتے برٹش کو، اور پیچھے سے اٹیک کرتے، آگے سے پیچھے سے ان کو پنسر موومنٹ میں کرتے، تو شاید وہ بہت جلد کامیاب بھی ہو جاتے. مگر انہوں نے یہ کوشش نہیں کی. وہ سامنے سے فرنٹل اٹیک کرتے رہے. بعد میں 2 مہینے بعد جا کے انہوں نے پیچھے سے اٹیک کیا، مگر اس وقت تک برٹن نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لیا تھا. برٹن کے پاس بھی جو لوگ لڑ رہے تھے، ان کی فوجوں میں بھی جو لوگ تھے، ان میں پنجابی بھی تھے، ان میں نیپالی گورکھا بھی تھے، ان میں بھی اکثر لوگ جو تھے وہ ہمارے مقامی لوگ ہی تھے. تو بہرحال ایک گرینڈ اسٹریٹجی نہیں بن سکی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ گرینڈ اسٹریٹجی میں ایک اور بات یہ تھی کہ کوئی اچھی انٹیلیجنس بھی نہیں مل رہی تھی باغیوں کو جو وار آف انڈیپینڈنس کر رہے تھے کہ برٹن کی پوزیشن اصل میں کتنی کمزور ہے. اگر ان کو اچھی انٹیلیجنس مل جاتی تو اس میں بھی وہ کامیاب ہو سکتے تھے، جبکہ برٹن کو بہت اچھی انٹیلیجنس مل رہی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. شہر کے اندر جو ایک اور میجر فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جو مغل کورٹ تھا وہ بہرحال اپنے جاگیرداری اور اشرافیہ کلچر کے نتیجے میں کوئی ایفیکٹو ایڈمنسٹریشن بھی نہیں پرووائڈ کر سکا. وہاں کے مقامی لوگ جو تھے وہ بھوکے مر رہے تھے. فوج کو جو ہے وہ بر وقت اپنی جو سپلائیز ہیں کھانا پینا نہیں مل رہا تھا. مغل بادشاہ کو یہ زیادہ پرواہ تھی کہ میرے باغیچے نہ تباہ ہوں، میرا زنانہ جو ہے وہ ٹھیک رہے، میرا حرم جو ہے وہ ٹھیک رہے، مگر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ فوج کو لڑنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، ان کو میں کس طرح پورا کر سکتا ہوں. کہیں پہ یہ نظر نہیں آتا. ان کے ایک بیٹے نے کوشش کی مگر بہرحال دیٹ واز اے لٹل ٹو لیٹ. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے آخر میں شکست ہوئی. ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس جاگیرداری مغلائی اشرافیہ نظام کی آخری کوشش تھی اپنے نظام کو بچانے کی، مگر ایک جدید سرمایہ دارانہ قوت کے مقابلے میں وہ بالکل بھی اس چیز کو پورا اس عمل میں اپنے کامیاب ثابت نہیں ہوئے. آخر میں یہ کہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ بات ایک اور اس کتاب کے بارے میں یہ تھی کہ کس طرح سے صوفی ازم جو ہے وہ مغل کورٹ کا ایک طرح سے اسٹیٹ ریلیجن تھا بہادر شاہ ظفر کے دور کے اندر. کیونکہ بہادر شاہ ظفر اور جو مغل پوری سلطنت تھی وہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی سلطنت تھی، اور ہندو اور مسلمانوں کو وہ اکٹھا رکھنا چاہتی تھی. تو اس مقصد سے صوفی ازم یہ کردار ادا کرتا تھا کہ وہ ایک قسم کا سنکریٹک ریلیجن بن چکا تھا جس میں دونوں مسلمان اور ہندو جس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے، اور وہ مغل کورٹ کی ہندو مسلم یونٹی کو برقرار رکھتا تھا. مگر 1857 کی وار کے بعد جو ڈیفیٹ ہوئی اس میں سے جس طرح سے پھر اس اشرافی مغل کلچر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں برٹش اتھارٹیز، جس طرح سے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بالکل اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ کے انتہائی دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے صوفیزم جو ہے نا وہ نہ صرف مغلائی کورٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، مگر کس طرح سے مغلائی کورٹ اور اس اشرافی کلچر کی ڈسٹرکشن کے نتیجے میں یہ جو صوفیسٹ سنکریٹک ٹریڈیشن تھا اس کی بھی کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہوئی. اگر کوئی چیز بچی تو وہ دیوبندی ٹریڈیشن وغیرہ بچا جو کہ بالکل اس کلچر کے خلاف تھا اور پیورلی سمجھتا تھا کہ ہندو انفلوئنس جو اسلام پر ہوئے اس کے نتیجے میں ایک طرح سے مغل کورٹ تباہ و برباد ہوا ہے. مگر نہ تو وہ دیوبندی کلچر جو کہ سمجھتا تھا کہ اسلام کو پیوریفائی کیا جائے ہندوازم سے تو پھر مغلائی کورٹ جو ہے وہ برقرار اس مغل ریاست جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، نہ تو وہ مقابلہ کر سکا برٹش کیپٹلسٹ انٹرسٹ کا، اور نہ یہ سنکریٹک قسم کا صوفیسٹ کلچر بھی مقابلہ کر سکا، کیونکہ در حقیقت دونوں ہی ایک جاگیرداری نظام کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے کی ناکام کوششیں تھیں، اور ان کوششوں نے ناکام ہونا ہی تھا کیونکہ ایک جاگیرداری نظام جو ہے وہ ایک جدید سرمایہ داری نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر
بہرحال برٹن نے کس طرح سے پھر اس پوری کی پوری بغاوت کی ذمہ داری مغلائی اشرافیہ طبقے پر رکھی، اور پھر کس طرح ان کی تقریباً 80% دلی کے اندر عمارتوں کو بارود سے اڑا دیا، اور ان کی اور جو بڑے بڑے نواب تھے ان کو کس طرح سے قتل کیا، اور پھر کس طرح سے اس پورے اشرافیہ کلچر کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا، جو کہ مرزا غالب کی شاعری کے اندر اور ان کی لکھائی کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے، بالکل اس کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ جب چیزیں پڑھ کر میں نے جس طرح سے ولیم ڈیل رمپل نے ان کو بیان کی، تو پڑھ کر ایک طرف بہت دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو آج کے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کے اندر جو اسلامک اسکالرز، انٹلیکچوئلز، علماء اور مسلم تھنکرز ہیں، وہ ان کی جو آج سٹیٹ آف مائنڈ ہے، جس کے اندر ایک طرف وہ ویسٹ کو یا تو بالکل اس کے گھٹنوں میں گر جاتے ہیں، یا پھر اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہوئے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح اسلام ریوائیو ہو جائے اپنی پیور شکل میں، ہندوازم سے بھی پاک اور کرسچن یا ویسٹرن انفلوئنسز سے بھی پاک ریوائیو ہو جائے، اور اسی کے اندر امیدیں لگا بیٹھے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا اسلامک گریٹنس دوبارہ ریوائیو ہوگی۔ اور پھر تیسری طرف وہ جو کلچر ہے صوفیسٹ کلچر، جو کہ بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی دولت وغیرہ ان چیزوں سے پرواہ نہیں، مگر در حقیقت ایک قسم کا اسکیپزم بن چکا ہے۔ یہ تینوں بڑے بڑے ٹرینڈ، جو پرو ویسٹرن ٹرینڈ ہے جس کو آج کے لبرلز آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، جو دیوبندی قسم کا ٹرینڈ ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کو بالکل صاف کر دو، یا سلفی اسلام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسلام کو اگر پاک کر دیں تو ریوائیو ہو جائیں گے، اور تیسری طرف وہ سنکریٹک کلچر جو بہرحال پھر بھی اپنے جاگیرداری ایک نظام کے اندر پھنسا پڑا ہے۔ یہ تینوں ٹرینڈز جو ہے نا بڑے وضاحت سے آپ کو 1857 سے ڈپارٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کتاب کے اندر۔ تو بڑی شاندار کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور یہ کتاب ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے، ہر بچے کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے اپنی تاریخ کی اتنی چیزیں وضاحت سے سمجھ آتی ہیں، اتنی خوبصورت طرح سے یہ کتاب لکھی بھی گئی ہے، اور جس طرح سے مجھے اپنے آپ کو سمجھنے میں اس کتاب نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ایز اے سٹیزن آف ساؤتھ ایشیا، مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، اپنی تاریخ سمجھ آئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا شائع ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اردو میں، تاکہ ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اس کتاب کو پڑھے اور سمجھ آئے کہ 1857 کے نتیجے میں وہ کیا تبدیلیاں تھیں، جس سے کہ ہماری وہ جو پرانی سویلائزیشن تھی، انڈو اسلامک سویلائزیشن، وہ تباہ و برباد ہوئی، اور کس طرح سے ہم آج جہاں بیٹھے ہیں وہاں ادھر ہم کس طرح سے پہنچے۔ تو بہرحال اگر آپ انگریزی میں یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کتاب ضرور پڑھیں۔ امید ہے آپ نے اس ریویو کو انجوائے کیا ہوگا، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کچھ میری مدد کریں کہ چینل میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ہم ان کتابوں کو بھی ڈسکس کر سکیں، اور انٹلیکچوئل اور فلسافیکل موضوعات پر بحث مباحثہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔